اسلام کی کیا عزت ہوتی تھی. پوری اسلامی دنیا کو شہید بھٹو نے متحد کیا تھا اور اس وقت اسلامی سربراہ کانفرنس ہوتا تھا. ہمارے ملک کے اندر ہر ایک مسلمان کی عزت ہوتی تھی اور آج آپ اسلام کا استحصال کر رہے ہیں. جب سے آپ آئے ہیں اسلام کا آپ نام لیتے ہیں مگر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر مسلمان کا خون کر رہا ہے. افغانستان کے اندر مسلمان کا خون کر رہا ہے. عراق اور جنگ میں مسلمان کا خون کر رہا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کی کیا خدمت آپ نے کی ہے؟ آپ نے نہ اسلام کی خدمت کی ہے نہ مسلمانوں کی خدمت کی ہے. آپ نے اگر خدمت کی ہے اپنے آپ کی خدمت کی ہے, خاندان کی خدمت کی ہے, پاکستان کے دشمنوں کی خدمت کی ہے, عوام کے دشمنوں کی خدمت کی ہے. کیا یہ اسلام ہے کہ سیاسی ریلیشن کے اندر ہم بندوق پھینکیں؟ کیا یہ اسلام ہے کہ ہم ہندوستان کو 1400 کلومیٹر سرزمین ہاتھ میں دے دیں؟ نہیں, میں کہتی ہوں کہ اگر اسلام ہو, اگر مسلمانوں کا حکومت ہو تو مسلمان لوگ جاہد ہیں جو لڑتے ہیں, جان دیتے ہیں, ڈرتی نہیں دیتے. ضیاء الحق نے کہا کہ 1990 تک الیکشن نہیں ہوں گے. ضیاء الحق نے کہا کہ یہ اچھا تھا وزیر اعظم میں نے آپ کو دیا. ضیاء الحق نے کہا یہ پارلیمنٹ اچھی ہے, یہ مسلم لیگ اچھی ہے. اور آج وہی ضیاء الحق آ کر کے کہتا ہے کہ وزیر اعظم رشوت لیتا تھا, پارلیمنٹ رشوت لیتی تھی, مسلم لیگ رشوت لیتے تھے. اگر یہ سب رشوت لیتے تھے تو کس سے سیکھے؟ یہ سب تو تمہارے بچے تھے. اگر رشوت لینا سیکھے تو آپ سے ہی سیکھے. اور اگر یہ سب رشوت خور تھے, اگر یہ سب اتنے برے تھے تو بتائیں آپ نے ان کو واپس وزیر کیوں بنایا؟ یا اچھے ہیں یا خراب ہیں؟ آپ فیصلہ کریں. آپ نے کہا کہ میں جنیجوں کو ہٹایا اس لیے کراچی میں امن امان نہیں تھی. آپ نے کہا کہ میں نے جنیجوں کو ہٹایا اس لیے ڈیکوریٹی ہوتی تھی اور لوگ اغوا ہوتے تھے. جنیجوں کو 1 مہینے سے سندھی میں بیٹھا ہے. کیا فسادات رک گئے؟ ڈیکوریٹی رک گئے؟ اغوا رک گئے؟ کچھ نہیں رکا اور کچھ نہیں رکے گا جب تک تم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں ہم قبول نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے. پارٹی کے اختلافات ضیاء الحق کے ساتھ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ اس نے بہت زیادتی کی, مگر ہم اپنے زخم اور ہم اپنے دکھ کی طرف نہیں دیکھتے. ہم ذاتی سیاست نہیں پر یقین نہیں رکھتے. ہم اتفاقی سیاست پر یقین نہیں کرتے. یا ہم کے ساتھ اگر ہماری لڑائی ہے تو اصولوں پر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنرلوں کی حکومت, غیر نمائندہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی, نہ ملک کو عزت پہنچا سکتی نہ عوام کو عزت پہنچا سکتی. ہم کہتے ہیں کہ خالی ایک جمہوری عوامی حکومت عوام کی خدمت کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف ہماری جدوجہد ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کا عدالت کیسا دے. اگر غیر نمائندہ حکومت صحیح کام کر سکتی ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ اس شہر میں بے روزگاری کیوں اتنا بہت ہے. اگر غیر نمائندہ حکومت چلا سکتی ہے تو ہمیں بتائیں
کہ جہاں ہمیں پانی پینے تک کیوں نہیں ملتا ہے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے، ہمارے تعلیم کے اداروں کو پولیس تھانہ کیوں بنایا گیا ہے، یہ سب اگر ہوا ہے تو ثبوت ہے کہ ایک غیر نمائندہ حکومت، جنرلوں کی حکومت عوام اور لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اگر لوگوں کی خدمت ہونی ہے تو خالی ایک منتخب حکومت جو عوام کے نمائندے پر مشتمل ہو وہی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی عوام کی جنگ جو ہے اتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ آپ تاریخ کو بدل نہیں سکتے۔ پہلے آپ آئے اور بتائیں کہ 90 دن کے اندر میں الیکشن کروں گا، مگر الیکشن کرنے کے بجائے آپ نے مارشل لا رکھا۔ ابھی آپ واپس 90 دن کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ الیکشن، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے ہم بھی اس کا احساس کر سکتے ہیں، اس لیے ضیاء الحق نے آج تک سچ کی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی۔ مگر ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے چال میں پھنس گیا ہے، اس نے جلد بازی میں قدم لی، اور اس جلد بازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی کھیل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یا وہ الیکشن کرے، اور اگر وہ الیکشن نہ کرے تو مجھے بتائیں کہ ماشاء اللہ واپس کیسے لے آ سکتا ہے۔ یہ 1977 نہیں ہے، 1977 میں ہمارے سرحد محفوظ ہے، 1977 میں ہندوستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا سیاست میں نہیں ہو رہا تھا، 1977 میں افغانستان کی صورتحال اور خانہ جنگی ہمارے سامنے نہیں تھی، 1977 میں وہ ماشاء اللہ نافذ کر سکتا تھا۔ آج جو پاکستان بنا ہے، جو ہمارے بیرونی صورتحال ہے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کر سکتے، فوج کو سرحدوں کا دفاع کرنا چاہیے اور عوام کو ملک کے اندر اپنا حکومت بنا کر کے چلنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے عوام بھوکے نہیں جائیں۔ عوام مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہے، عوام کمزور ہو تو ملک کمزور ہے، اور جب ملک کمزور ہے تو ہندوستان فائدہ لیتا ہے، افغانستان فائدہ لیتا ہے، برباری ہوتی ہے اور مشکل دن آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو الیکشن کروانے پڑیں گے۔ ہو سکتا کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، مگر کتنے بہانے ڈھونڈ سکیں گے؟ ابھی وہ دن نہیں رہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اس نے کام لگائی، آج جماعت اسلامی اس کو چھوڑ دی۔ پی اے اے حکومت کے ساتھ کام لگائی، آج پی اے اے والے اس کو چھوڑ دی۔ مسلم لیگ کے ساتھ لگایا، مسلم لیگ اس کو چھوڑ دی۔ تھوڑا اس طرف ہو جاؤ تو میں تھوڑا کلوز اپ ہوں۔ ہاں ایسا ہی بنا ہو سکتے ہیں مگر کوئی جماعت نہیں۔ قدرت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، قدرت کا اپنا انصاف ہوتا ہے، تاریخ کا اپنا انصاف ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جن لوگوں نے سازش کی وہ عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے این ڈی پی بنایا، آج وہ این ڈی پی کہاں ہے، کسی نے فرنٹ بنایا، آج وہ فرنٹ کہاں ہے، کسی نے مسلم لیگ بنایا اور آج وہ مسلم لیگ کہاں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے عوام کے طاقت کے سامنے، عوام کے حق کے سامنے کوئی آج تک نہیں بچا ہے اور چاہیے۔ الیکشن اگر ان کو کروانے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اسے جمعے کو ہٹایا تھا کہ بے نظیر پارلیمنٹ میں آئے۔ الیکشن اگر اس کو کروانے ہیں تو یہ حرکت کرے گا کہ عوام کو کوئی نہ کوئی طریقے دھوکہ دے۔ یہ ہر نکاح اور ہر سازش کا کھیل کھیلے گا، اور میں عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس نازک موڑ پر پہنچ
है। अब आप कहते हैं, सत्य हैं, बेरोजगारी देखे हैं, गुर्बत देखे हैं, झूठे वादे देखे हैं। अब आपको माली का शक्ल नहीं चाहिए, जो नफरत का शक्ल है, जो तब्दीली का शक्ल है, मायूसी का शक्ल है, लड़ाइयों का शक्ल है। अब आप रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं और वो पार्टी चाहते हैं जो गरीबों का क्या करे। इसके लिए मुल्क बना था तो मुसलमानों के लिए बना था, गरीबों के लिए बना था, अवाम के लिए बना था, आप जैसे लोगों के लिए नहीं बना था जो लूट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेने वालों को ले आते हैं और बदलते हैं। मैं आपकी बहन हूं और मैं हर वक्त आपके साथ हूं। अच्छे दिन हो, खराब दिन हो, जो दिन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकद्दर अवाम के साथ है, अवाम के साथ रहेगा। तो अवाम के साथ बच्चों को यकीन करते हैं और अवाम के साथ हर वक्त रहेंगे। अवामी एक और चीज मैं कहूंगी कि आजकल बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ हमारे साथी नजरियाती साथी हैं, जैसे अफाक था, और कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो या कैसे में रहते हैं या मुस्तकबिल के जेल में। अगर आपको पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं तो ये हमारी कामयाबी नहीं है, ये गरीबों की कामयाबी है। आपके ताकत को पहचान करके वो मजबूर और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा हल्का है जिधर पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन जो जद्दोजहद में शामिल रहा है, अगर कोई ऐसा इलाका है जिधर वो कामयाब हो सकता है, मैं उसको तसल्ली देती हूँ कि जो कुछ हो टिकट तुम्हारा हो। और अगर कोई ऐसा इलाका है जिधर हमारे सिफों से कोई कामयाब नहीं हो सकता, तो मैं मेरे कारकुनों और भाइयों से ये तवक्का रखती हूँ कि वो खुद मेरे पास आएंगे और कहेंगे बहन ज्ञान को हटाना है, ज्ञान को हटाने के लिए इलेक्शन जीतने हैं, ये जीत सकता है इसको। इसलिए हमारी लड़ाई एक दूसरों के साथ है, हमारी लड़ाई या और या के निजाम के खिलाफ है। और ये मौका लेकर के, हाथ में लेकर के आवाज के खिलाफ को अपने पता की मंजिल तक पहुंचाएं। साथियों, भाइयों, शहीदों की मां, बहनों, बुजुर्गों, जब मैं आई थी तो उस वक्त हमने पाकिस्तान में अवामी रेफरेंडम किए और उस अवामी रेफरेंडम में हमने पहले आवाज से पूछा कि क्या आप जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहते हैं, और आपका फैसला था हाँ। आज वो दिन आ पहुंचा है जब आपका फैसला की तामीर हो रही है और मजबूर है अवाम के दबाव के तहत इलेक्शन का दावा किया है। और उसके साथ हमने आपसे ये भी पूछे थे कि आगे आप क्या चाहते हैं, कि क्या रहे या जावे, और इसी तरह